ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو پکارتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کو. کس کو؟ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قبول نہیں کر سکتا لہو اسے، اس کی دعا کو، قیامت تک. اللہ کا چیلنج ہے، اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہو تمہاری پکار وہ قیامت تک نہ سن سکیں گے، نہ اس کو قبول کر سکیں، نہ جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں ایک مثال دے کر بیان کی. جیسے ایک شخص نہر کے کنارے پر چلا جائے، جا کے بیٹھ جائے یا کھڑا ہو اور پانی سے کہے تو میرے منہ میں آ جا، لیبلغ فاہ، پکار رہا پانی کو، پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا، پانی میرے منہ میں آ جا. پانی قیامت تک اس کے منہ میں نہیں آئے گا. یہ مثال ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے، یا ان چیزوں کی، حجر ہو، شجر ہو، کوئی انسان ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، قیامت تک تمہاری پکار نہ سن سکیں گے، نہ جواب دے سکیں گے. پھر اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے جو پکار رہے ایسوں کو جن کے پاس اس کی پکار کا نہ جواب ہے، نہ قبولیت ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہے، بالکل انہیں پتہ ہی نہیں کون آ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، پکار رہا ہے، کیسے پکار، انہیں پتہ، انہیں معلوم ہی نہیں. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں. تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل بیان کیے ان کا کوئی توڑ نہیں. عقلی اور نقلی دلیل پیش کرنے سے وہ قاصر ہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ کوئی نقل، نہ کوئی صحیفہ، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی خط، نہ کوئی علمی نشان، کچھ نہیں، لیکن پکارا جا رہا ہے. تو ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ انہیں سب سے بڑا گمراہ مشرک ہے، عقل سے پیدل. جہاں عقل ہوتی ہے وہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں شرک ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی. یہ دونوں متضاد چیزیں. اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا قرآن حکیم میں کہ شرک کرنے والے کے پاس کوئی دلیل نہیں. جب کوئی دلیل نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے بحثیں کرنا، مناظرے کرنا فضول ہے. تو کوئی دلیل ہی نہیں، وقت کا ضیاع ہے. اللہ نے دعویٰ کر دیا کہ لا برہان لہ، یہ لوگ دلیل سے خالی ہیں بالکل. جب خالی ہیں تو ان سے بیٹھ کر بات کرنا کہ ہمیں سمجھا دو یا ہماری سمجھ لو، یہ ایک فضول امر. انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو. ان سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں.